اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلی پر جوانی رکھ دو۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے، یہاں کچھ ملے نہ ملے لیکن رب ضرور مل جاتا ہے۔ ایک سکون ہے جب عادت ہو جائے، بنا پڑھے سکون نہیں ملتا۔ نماز کی پابندی انسان کے مشکل وقت کو آسان کر دیتی ہے۔ قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفا ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبے کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرے اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صف سے بچوں کی آواز نہ آئے تو اگلی نسل کی دین کی فکر کرو۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پہ یقین ہونا چاہیے۔ یقین ایسے ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں میرا رب راستے بنائے گا۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا مطلب جنت ہے۔ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ رہنا سیکھ لو، زمین کے نیچے سکون سے رہو گے۔ اور پھر میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ کو راضی کرنا مناسب سمجھا۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہارے گناہوں کو چھپا کر تمہیں لوگوں کے سامنے معزز بنایا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔